औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह इस पेज को स्टार्ट करेंगे और दो आयतें हैं हमारे पास, आयत नंबर 10 और 11। और आयत नंबर 11 में सूरह माइदा का जो पहला डिस्कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। आयत नंबर 11 तक हमने 5 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू हम पढ़ेंगे, यानी कि आज 5वीं दफ़ा हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू से आयत स्टार्ट होती देखेंगे। आपने इस आयत सूरह माइदा में नोट करना है कि बहुत सारी आयतें या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती हैं। कहा जाता है तकरीबन 16 आयतें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूरी कुरान में जो जिस सूरा में या अय्युहल्लज़ीना आमनू से आयतें स्टार्ट हुई हैं वो सूरह माइदा है। सूरह बकरा में भी हमने बहुत सारी आयतें पढ़ी जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से स्टार्ट होती थी। इसी तरह आप अगर मुतशाबिहात जो हैं कुरान की मुतशाबिहात में वाली बुक में से देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि सूरह माइदा वो पहली सूरत है जिसमें सबसे ज़्यादा बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के आयतें स्टार्ट हुई हैं। तो आपने नोट करना है पूरी सूरह माइदा को हिफ्ज़ करते हुए कि कहाँ कौन सी आयत में हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ेंगे और अल्लाह ताला ने उन आयतों में क्या हुक्म दिए हैं ईमान वालों को। शुरू में हमने 2 आयतें, जो पहली 2 आयतें थी वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से औफ़ू बिल उक़ूद, और इसके अलावा हलाल और हराम की जो आयतें थीं वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से स्टार्ट हुई। फिर वज़ू के जो अहकामात थे वो, उसके बाद फिर शहादतें यानी कि गवाही देने की जो बात है हमने पिछले लेसन में पढ़ा वो भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू से स्टार्ट हुई। और आज इंशाल्लाह 5वीं दफ़ा जब हम देखेंगे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के अल्लाह ताला ने क्या बात की है। तो पहले देखते हैं आयत नंबर 10 में वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना। इससे पहले जो आयत लास्ट लेसन की जो आखिरी आयत थी आपको याद होगा, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात। अल्लाह का वादा था उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। ठीक है, मोमिनों की बात हुई थी, ईमान वालों की बात हुई और नेक अमल करने वालों की बात की कि उनके लिए अल्लाह का वादा है कि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। ठीक है, ये बात आपको याद होगी। ये आयत उसी की कंटिन्यूएशन है और बिल्कुल ऑपोजिट है। 2 और लोगों का जिक्र है, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयतों को। ठीक है, तो ये ईमान वालों से बिल्कुल ऑपोजिट लोगों की बात हो रही है कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया व कज़्ज़बू बि आयातिना, और जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया या हमारी आयतों को झुटलाया। तो उनके लिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उनके लिए नहीं है। लहुम मग़फ़िरतुन तो मोमिनों के लिए था ना, यहाँ पे है उलाइका अस्हाबुल जहीम। यही है वो लोग जो साथी हैं जहीम के। जहीम जहन्नुम के लिए होता है, आग को कहा जाता है। तो ये है आग के साथी, जहीम के साथी, जहन्नुम के साथी, जहन्नुम के रहने वाले। तो ये कौन लोग हैं, जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को इनकार किया, हमारी आयतों को झुटलाया। तो ये आयत आपने पिछली जो वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू उससे आपने साथ ही इसको याद रखना है कि वहाँ पे ईमान वालों का और नेक अमल करने वालों का ज़िक्र था। यहाँ पे वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना का ज़िक्र है और उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं उलाइका अस्हाबुल जहीम, कि ये तो आग के साथी हैं, जहीम के साथी हैं। ठीक है, तो इस आयत को आपने पिछली आयत से हमेशा जोड़ के इसको याद रखना है। अब हम आते हैं आयत नंबर 11 की तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू 5वीं बार सूरह माइदा में आप इस फ्रेज़ को देखेंगे जिससे आयत स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपने उनको हाईलाइट कर लें जहाँ जहाँ पे भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब भी अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब कह के कोई बात शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने लगे हैं या कोई हुक्म आ रहा है। और ये अगर हम देखें है उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। आपको याद होगा कि जो पिछला लेसन था वो स्टार्ट हो रहा था वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। ठीक है,
یہاں پہ وذکروا تو نہیں ہے، شروع میں یا ایھا آمنو کہہ دیا ہے۔ اور ایک اور فرق آپ دیکھیں گے، نعمت کو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پہ نعمت جو تھا وہ تا مربوطہ کے ساتھ لکھا ہوا تھا، اور یہاں پہ تا کھلی ہوئی تا کے ساتھ نعمت لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ آیت نمبر 7 میں جب وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ہے تو وہاں تا مربوطہ کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ جب ہے تو یہاں پہ کھلی تا کے ساتھ ہے۔ تو جہاں کہیں پہ بھی قرآن میں ہے، کسی بھی مصحف میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ گول تا لکھا ہوگا، اور یہاں پہ کھلی تا جو ہے بڑی تا کے ساتھ ہی اس کو لکھا جاتا ہے۔ اور اس کی ریزن پھر جب ہم بلاغت میں یا مفسرین نے اس کو بھی واضح کیا ہے کہ اس میں بھی فرق ہے کہ وہاں پہ ہر طرح کی نعمت کا ذکر ہے اور یہاں پہ ایک اسپیسیفک نعمت کا ذکر ہے، کچھ اس طرح کر کے میننگ میں تھوڑا سا ڈفرینس بتا دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مور اور لیس جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نعمت ہی کی بات کر رہے ہیں، احسان کی بات کر رہے ہیں کہ یاد کرو اے ایمان والو، یاد رکھو، یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت تم پر، جو اللہ نے کی نعمت کو یاد کرو جب، اب وہ کون سی نعمت ہے اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے کہ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے، ٹھیک ہے، اذ ہم قوم، ایک جب ارادہ کیا، پاسٹ ٹینس ہے، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا، کہ وہ دراز کریں، الیکم تم پر، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، دست درازی کرنا، اپنے ہاتھ لمبے کرنا، ٹھیک ہے۔ کیا کب یہ فریز یا کب یہ محاورہ ہم یوز کرتے ہیں کہ اس نے اس پر ہاتھ دراز کیے، ہاتھ دست درازی کرنا ایک اردو کا محاورہ ہے، دست درازی کرنا یعنی کہ ہاتھ بڑھانا، ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرنا، یعنی کہ لڑائی کے لیے آنا۔ تو یہ اس معنوں میں ہے کہ جب یاد کرو جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ وہ بڑھائے تمہاری طرف، الیکم ہے نا، تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، یعنی تم پر انہوں نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے کیا کیا، فکفا، روک لیا اس نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ایک بار نہیں ہوا تھا، بہت مرتبہ۔ اگر ہم سیرہ کی اسٹڈی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ اور اس کے علاوہ عرب میں جو مسلمانوں کے دشمن ہوئے، انہوں نے کن کن موقعوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر دست درازی کرنے کی کوشش کی، ان کے اوپر فوج در فوج لے کے آئے گے۔ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، این یبسطوا، کہ وہ ہاتھ بڑھائیں، کہ وہ بسطا ہوتا ہے نا، کھینچنا، وسیع کرنا، پھیلا دینا، جب وہ پھیلائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، تو کیا کیا اللہ نے، فکف ایدیکم عنکم، تو اللہ نے روک لیے ان کے ہاتھ تم سے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے جو وہ اس نعمت کا ذکر کرو، اس نعمت کو یاد رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام مومنوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو جب اللہ نے یہ تم پر احسان کیا تھا، یہ اللہ کی نعمت تھی تم پہ، کہ جب ایک قوم نے چاہا، ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کرنا ہمہ ہوتا ہے نا، تو ارادہ کیا کہ وہ تم پر اپنے دست دراز کریں، تو فکف ایدیہم عنکم، تو اس نے روک لیے ان کے ہاتھ تم سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ دوسرا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد، ایک تو اذکروا تھا، اب ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی پس چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون، مومن لوگ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی پر توکل کریں۔ ایک تو اللہ سے ڈرنے کی بات کی، اور اوپر سے توکل کی بھی بات کہہ دی کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دشمن آپ پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت صرف اللہ ہی آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اللہ ہی آپ کی مدد میں ان کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور
بہت سارے مواقع ہیں، کسی ایک خاص واقعے کی طرف ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ کس کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے ساتھ کوئی معرکہ مشرکین مکہ کے ساتھ یا دوسرے دشمنوں کے ساتھ جنگ خندق کا واقعہ دیکھیں یا جنگ بدر میں دیکھیں یا بہت سارے ایسے معرکے جس میں مشرکین کا مقابلہ مسلمانوں سے ہوا، تو کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہاری طرف دست درازی کریں، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیے، عنکم ہے نا، تم سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں مؤمنون، کس پر؟ اللہ پر، علی اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات امپورٹنٹ ہے، یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنو 5ویں بار ابھی یہاں تک ہم نے سورہ مائدہ میں 5ویں بار بھی آیا ہے، آگے بھی چل کے اور جگہوں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو آئیں گے، اور اس کو ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ کب کب ذکر ہے۔ یہاں تک جو آپ نے 11 نمبر آیت ہے، اس میں آپ نے ان ساری جو پہلی آیت سے لے کے 11ویں آیت تک کی تمام آیتوں کو ایک ساتھ یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک پورا رکوع بھی ہے اور ایک پوری ڈسکورس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ احکام شریعت کے جو تھے نا احکامات کی تکمیل ہوئی ہے ان میں، اور امپورٹنٹ باتوں پہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا ہے، تو اس کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ یہ 2 آیتیں آسان آیتیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک آیت ہم اگلے لیسن میں کریں گے، لمبی آیت ہے، اور اس پیج کو ہم 3 لیسنز میں ڈیوائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔